ذرا ای چالان کے حوالے سے بات کر لیں. بڑا یہ بتایا گیا کہ یہ بڑا انقلابی قدم ہے اور اس سے معاملہ کچھ تصویریں بھی شیئر ہوئی ساتھ جس میں ایک سڑک پہ دکھایا گیا کہ تمام تر گاڑیاں جو ہے وہ زیبرا کراسنگ جو ہے اس سے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ ڈر پولیس سے ڈر نہیں لگتا صاحب، کیمرے سے لگتا ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ کتنی زیبرا کراسنگ ہے اس پورے شہر میں؟ زیبرا کراسنگ تو تب ہوگی نا جب سڑک ہوگی. تو کتنی سیدھی سڑکیں ہیں، وہ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے کہ اس سڑک پہ کیمرہ ہے. اس میں میرے بہت سارے سوالات ہیں. اس میں لیاری ایکسپریس وے کے سارے ایگزٹس اور انٹرنس جو ہے نا اس پہ بھی بتایا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہوا یہ ہے سعدیہ کہ ایک طرف تباہ سڑکیں ہیں، دوسری طرف جدید جو ای چالان والے معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے. اور اسی چیز کو اب فائنلی کسی نے ٹیک اپ کیا ہے، اور وہ کسی جو ہیں وہ ہیں محمد فاروق فرحان، جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں، جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی ہیں. انہوں نے بھاری جرمانوں سے متعلق سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد جمع کروا دی ہے. اب اس میں دیکھیے سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جس میں کسی کی گاڑی کی تصویر آ رہی ہیں، کسی کا کچھ آ رہا ہے، کسی کو کچھ آ رہا ہے. تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بینک آن دیٹ. لیکن جو اس وقت سچویشن ایسا بھی ہوا کہ جی کسی بڑے کا چالان ہو گیا، یا کوئی بیٹھا تھا کراچی میں نہیں جو کوئی بیٹھا تھا حیدرآباد میں اس کا کراچی کا چالان ہو گیا. کسی نے ذرائع مذاق یہ بھی لکھ دیا کہ یار میرے دوست نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور وہ اس نے واپس نہیں کیے. پھر میں نے اس کی ایک بائک لی اور اس کے بعد سارے اشارے جو لسٹ بتائی گئی ہے نا ان سارے اشاروں سے بغیر ہیلمٹ تیز بائک چلاتا ہوا گیا. چلان اس کے نام پہ آیا. اب اس نے مجھے کیا، اس نے سندھ حکومت کو پیسے دے. اچھا، اس پر میرے خیال میں یہ انفیئر ہے کراچی کے عوام کے لیے. بیفور وی گو ٹو دا گیسٹ، ان کے اوپر یہ انفیئر ہے کہ آپ نے سڑکیں بیٹر نہیں کی، آپ نے باقی ساری ٹریفک لائٹس، زیبرا کراسنگ، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں کی، اور اس سے پہلے آپ نے جرمانے یعنی چالان، ایز چالان سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی انفیئر ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو چالان ہے یہ باقی شہروں کے مقابلے اتنا زیادہ کراچی سے کیوں ہے. تو کیا کراچی والے کوئی بہت ہی زیادہ پیسے کما رہے ہیں؟ وہ شہر جو کہ جہاں کہا یہ جاتا ہے کہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت کم ہے، وہاں پر آپ اتنے بھاری چالان کس صورت میں ڈال سکتے ہیں؟ سسٹم کی بھی اوپر خلاف ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد فاروق صاحب ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں اور جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی بھی ہیں. بہت شکریہ محمد فاروق صاحب. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. ایک تو یہ کہ شکریہ بھی شاید عوام کی طرف سے کرنا چاہیے ہمیں، کراچی کے عوام کی طرف سے، کہ somebody spoke about it. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک بیلنس تو کریٹ کریں نا کراچی کے عوام کے لیے. پہلی چیز جو مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ کراچی میں پورے ملک میں سے لوگ آ کے بستے ہیں اور کراچی آپ کو سستی لیونگ دیتا ہے. تو سستی لیونگ میں تو ہر چیز سستی ہے، پھر چالان اتنے اونچے کیوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. آپ نے تو ایک بہت اہم موضوع ہے اس وقت کراچی کا، اس وقت ٹاپ ریٹڈ موضوع ہے جس پہ کراچی والے ظاہر پریشان ہیں. پرابلم کراچی کا یہ ہے کہ کراچی سے صرف لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، کراچی سے صرف ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، کراچی کو دینا نہیں چاہتے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ روڈ ہوں گے تو اس پہ زیبرا کراسنگ بنے ہوں گے، اس پہ لین بنی ہوئی ہوگی، وہاں جو ہے وہ لوگ اپنی بہتر زندگی گزار سکیں گے. یہاں تو لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چلنے کے لیے روڈ نہیں ہے، راستے نہیں ہیں. وہ سارے منصوبے جو گورنمنٹ کو پچھلے 6-7 سال کے اندر مکمل کرنے چاہیے تھے وہ سارے منصوبے نامکمل ہیں، اور اس کی وجہ سے کراچی والے جو ہے وہ تکلیف سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. آپ یہ کراچی یونیورسٹی روڈ جو ہے، یونیورسٹی پر دیکھیں آپ، ریڈ لائن کے نام سے ایک منصوبہ شروع ہوا ہے بی آر ٹی کا، اور اس کو مکمل ہو جانا تھا اس سال، لیکن وہ اگلے 4 سال بھی ایسا لگتا ہے کہ مکمل نہیں ہوگا. لوگ اذیت کے اندر ہیں. آپ یہ گرین لائن ہے، گرین لائن کا بھی پرابلم یہی ہے. کریم آباد انڈر پاس ہے، اس کا پرابلم بھی یہی ہے. ملیر ایکسپریس وے جس کو اشارہ بھٹو کہتے ہیں، اس کا پرابلم بھی ہے. اس کو شروع ہو جانا تھا دسمبر کے اندر، بہت سارے فیز اس کے شروع ہو جانے تھے، لیکن اب نومبر آ گیا ہے اگلا، اور اس کے اندر بھی اس ملیر ایکسپریس وے کے بہت سارے پیج ابھی صرف 9 کلومیٹر شروع ہوا ہے، اور 9 کلومیٹر کے اندر اور 12 کلومیٹر کے اندر انہوں نے بڑی تشہیری مہم کی ہے. دیکھیں چالان اور قانون سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو مینیج نہ کیا جائے، کراچی کے ٹریفک کو بہتر نہ کیا جائے. کراچی کا ٹریفک اگر کوئی پرابلم کرتا ہے تو کراچی والے ہی سفر کرتے ہیں. اور جو انگلش والے سفر کی بات کر رہا ہوں میں، اردو والے سفر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس سفر کے اندر ہم اس ٹریولنگ کے اندر سفرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کراچی اتنا تو جاب پہ نہیں تھکتا جتنا اپنے اس ٹریولنگ کے اندر تھک جاتا ہے. تو کراچی کو آپ پہلے سہولیات تو دیں نا. آپ سہولیات تو دے نہیں رہے کراچی کو. آپ نے انٹرنیشنل معیار کے چالان کر دیے ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی کے ممبر کی حیثیت سے
میں جو اسمبلی کے اندر میں نے قرارداد جمع کرائی ہے، جماعت اسلامی کورٹ میں جانی جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہی ہے، ہم جو ہے وہ اس کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے. ہم جماعت اسلامی اب اگر کہہ رہی ہے کہ اگر یہ انہوں نے ای چلان کا یہ فیصلہ واپس نہیں لیا، اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا، تو جماعت اسلامی کراچی کے اندر پروٹیسٹ کرے گی. اچھا، اور کراچی کے عوام کو لے کے، موٹر سائیکل والوں کو لے کے. ہاں، میں اس میں اب ایک چیز ہے، ایک طرف یہاں پہ نا ایک لائن ڈرا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں سہولیات نہ ہونا اور یہ وہ، تو حکام کی طرف سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم کوئی لا ابائڈنگ سٹیزنز نہیں ہیں اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی آپ ہیلمٹ پہنیں. ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ یار آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. نہیں، اس کو ذرا کلیئر کرتے جائیں سر کہ ہیلمٹ پہننے سے نہ کسی کو تکلیف ہے، نہ ہی لائسنس رکھنے سے کسی کو تکلیف ہے. یہ جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ کراچی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرووائڈڈ دا فیکٹ کہ جب میں رات میں کسی سڑک پہ جا رہا ہوں تو مجھے اسٹریٹ لائٹ نظر آ جائے، جب میں کسی شارع پہ رکنا چاہ رہا ہوں تو مجھے زیبرا کراسنگ نظر آ جائے. مجھے بتائیں یہ جو لسٹ دی ہے سڑکوں کی، یہ کراچی کا 20% بھی نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لسٹ سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو سیدھی سڑکیں ہیں وہ صرف 20% ہے اور باقی 80% چاند ہے، چاند، مطلب کہ گڈھے ہی گڈھے اور گھڑے ہی گھڑے. 20% بھی نہیں ہے وہ سڑکیں جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے. کراچی تو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن سڑکوں کا انہوں نے ذکر کیا وہاں ہیوی ٹریفک الاؤ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پورے کراچی کے اندر ہیوی ٹریفک چلے گا اور موٹر سائیکل والوں کو رونتا رہے گا. اس 6 دن کے اندر جو انہوں نے 27 تاریخ سے انہوں نے ای چلان کر شروع کیا ہے، جس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اس 6 دن کے اندر 4 نوجوان ہیوی ٹریفک کے نیچے دب کر موٹر سائیکل کے نیچے وہ جہاں باز ہو گئے. کوئی پوچھنے والا ہے ان ہیوی ٹریفک والوں کو؟ کراچی والے ٹیکس بھی دیں. ایک آپ کو میں بہت اچھا فگر بتاتا ہوں کہ گزشتہ سال کا جو چلان کراچی والوں نے بھرا تھا نا، یہ رشوت زنی تو الگ ہو رہی تھی روڈوں کے اوپر، جو لیگل چلان بھرا تھا وہ چلان کراچی کو چھوڑ کے پورے سندھ کے اندر اتنا موٹر وہیکل ٹیکس بھی نہیں ہے. یعنی ہم چلان اتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ موٹر وہیکل، باقی تو پورا سندھ اس کا مطلب ہے موٹر وہیکل ٹیکس بھی نہیں دے رہا. اچھا، کراچی پرابلم کیا کر رہا ہے؟ کراچی دیکھیں بات صرف یہ کر رہا ہے کہ BRT، میٹرو ٹرین، الیکٹرک ٹرین، مختلف قسم کی آرنج لائنز پورے ملک میں چل سکتی ہے. ملتان میں چل رہی ہے میٹرو لائن، پشاور میں چل رہی ہے میٹرو بس اور میٹرو ٹرین، اسلام آباد میں چل رہی ہے، لاہور کی تو بات ہی نہیں کریں، لاہور کے اندر تو 2 3 چل رہی ہیں. لیکن کراچی کو چنچی رکشے دے دیے آپ نے. کراچی کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، 400 بسیں دے کے کراچی والوں پہ احسان کرتے ہیں. کراچی ٹیکس دیتا ہے 50، ایک طرف ہمارا ٹیکس ہے اور ایک طرف پورے ملک کا ٹیکس ہے. ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں بس نہیں دیتے، ٹرانسپورٹ نہیں دیتے. پھر نوجوان کیا کرتا ہے یہاں؟ نوجوان یہ کرتا ہے کہ 15-20,000 25,000 روپے کی ایک موٹر سائیکل لیتا ہے، اس کو رینوویٹ کرتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بہتری لاتا ہے اور پھر اس کو لے کے، کیونکہ آپ کوئی بیوقوف ہے کہ یہاں ملیر ہاٹ سے کوئی بیٹھے گا اور جہاں اس نے جانا ہے اگر بندر روڈ تو وہ اپنی موٹر سائیکل پہ جائے گا. اس کو آپ اچھی AC بالکل میٹرو بس دیں گے تو لازمی اس میں بیٹھے گا. نہیں تو اس میں فرحان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سڑک بھی تو ہونا اس کے لیے. اور نہیں، اس کے علاوہ بھی فیصل بہت سارے لوگوں نے جو انیشلائز کی گئی تھی ریڈ بس اور گرین بس، بہت سارے لوگ جن کا روٹ تھا انہوں نے جینوئنلی، کیونکہ ان کو سستا پڑ رہا تھا، بائک سے سستا پڑ رہا تھا ان کو اس بس میں جانا، اور گرمی میں جب خاص طور پر ہیٹ ویو کے دن تھے لوگوں کے لیے بہت اچھا تھا. لیکن بھائی وہ ایک سائیڈ کے کراچی کے لیے تو نہیں ہے نا، دوسری سائیڈ کے کراچی والے کیا کریں؟ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور پھر دوسری چیز یہ ہے، ایک اور چیز جو مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ چالان. میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ چالان اتنا زیادہ کیوں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی آپ چالان دیکھ لیں جو اتنا زیادہ لیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بڑھایا کیوں ہے؟ اتنا بڑا نمبر کیوں ہے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں فیسلٹیز تو ان کے لیے ہیں، باقی پاکستان کے باقی بڑے شہروں کے لیے فیسلٹیز ہیں، سب سے بڑے شہر کے لیے فیسلٹی بھی کوئی نہیں ہے. لاہور کے اندر 200 روپے کا چلان اور یہاں 10,000 روپے کا چلان. وہی چلان اسلام آباد میں بھی 1,000 روپے کا ہے، کیپٹل میں آپ کے دارالخلافہ میں 1,000 روپے کا چلان، یہاں پہ 10,000 روپے کا چلان. تو ہم یعنی کراچی والے پھر ظاہر ہے اسی لیے تو بالکل. اچھا فاروق صاحب، میرے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، مجھے صرف اس میں شارٹ آپ کا کمنٹ چاہیے. احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا عدالت جا رہے ہیں اور دیگر جماعتیں آپ کی ہم آواز ہو رہی ہیں؟ یو ہیو گاٹ 30 سیکنڈ سر. دیکھیں کراچی کے اندر نمائندگی تو جماعت اسلامی کر رہی ہے نا، عوام کی نمائندگی کر رہی ہے.
ہم جو ہے وہ اپنے ایوانوں میں بھی بات کریں گے, ہم قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے, اور یہ روڈ پر احتجاج کرنا, چوک پہ احتجاج کرنا, یہ بھی قانونی راستہ ہے. ہم کراچی والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, کراچی کو پورے ساتھ لے کے موٹر سائیکل کی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ, ہم نے اس سے پہلے بھی نمبر پلیٹ پہ موٹر سائیکل کی ایک ریلی نکالی تھی اور ہمارے امیر کراچی منیم ظفر نے اس کی قیادت کی تھی. ہم اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کریں گے. اور میں لیکن صوبائی حکومت سے بہت سنجیدگی کے ساتھ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ بس کر دیں, آپ بس کر دیں کراچی کے ساتھ, کیونکہ کراچی والوں کی بس ہو گئی ہے, کراچی والوں کی بھی بس ہو گئی ہے. بہت شکریہ فاروق صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. بہت ہی مزہ آیا ان سے بارے میں کسی اور ایسے شخص سے سننے کے لیے جو کہ درد رکھتا ہے کراچی والوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.